یہ سب مشکلات اس محبت الہی کی کمی کی وجہ سے۔ دیکھیں، ایک پودے کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے نا تو اس کے پھل بھی مرجھا جائیں گے، پتے بھی، وہ خود بھی، اور ایک پودا بالکل تر و تازہ، کیوں؟ اس کو پانی صحیح مل رہا ہے۔ آج محبت الہی کی ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے، نماز کو دل نہیں چاہتا، صبح اٹھنا چاہتے ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ چنانچہ وہ احباب جو کہتے ہیں جی میری تو کمر میں درد ہے حضرت، فجر کی نماز میں مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، جو یہ کہتے ہیں نا، ٹھیک فجر کے 1 گھنٹے بعد جب ان کو کاروبار کے لیے جانے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت نہا کے ناشتہ کر کے وہ ایسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے اندر جاپانی سیل فٹ کر دیا کسی نے۔ اب کمر کی درد کدھر گئی بھائی؟ تو محبت کی بات ہے، دل کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، روز کے لاکھوں کماتے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت دل میں ہوتی تو تہجد کے وقت جاگنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے 3 طرح کے فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 وہ میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہوں، ان کو تھپکی دے کے سلاؤ، یہ میرے پیاروں کے جاگنے کا وقت ہے، یہ نہ جاگ سکیں۔ چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو اجازت نہیں ہے اس موقع پہ اٹھنے کی، وہ مالک الملک تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے جب تہجد کا دعا ہو تو یوں سوچے، یہ نہیں کہ میں نے نہیں پڑھی، یہ سوچے شاید وہ میری شکل دیکھنا پسند نہیں، تبھی تو کھڑا نہیں ہونے دیا۔ سلا دیتے ہیں سب کو۔ پھر دوسری جماعت فرشتوں کی، فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں میرے بڑے مقبول محبوب بندے ہیں، محبت کرنے والے، ان کو جگاؤ تاکہ وہ اٹھیں، میرے سامنے سجدے کریں، ہاتھ اٹھائیں، میں ان کی مرادوں کو پورا کر دوں۔ ان کو فرشتے جگا دیتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت یہ آنکھ کھل جاتی ہے، ان کے اندر کوئی الارم فٹ ہوتا ہے، وہ فرشتے جگا دیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں۔ اور پھر تیسری جماعت کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، بیماریاں والے، بڑھاپے والے، اللہ کے مقبول بندے، زندگی انہوں نے دین کی دعوت میں، عبادت میں گزار دی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ میرا بندہ عبادت کرتے کرتے اب اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، ایک ایسا نہیں کہ یہ خود ہو گئے تو کون ہے کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اور جو بندہ یا ارحم الراحمین کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا مانگی یا ارحم الراحمین، میں اس وقت آسمانوں پر تھا، مجھے حکم ہوا جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو۔ جب دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا، میں آسمان دنیا تک پہنچ گیا تھا، اس لیے زیادہ زور کے ساتھ اس کو آواز آئی۔ اور جب آپ نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا تو میں یہاں پہنچ گیا اور میں نے دشمن کو قتل کر کے تمہاری حفاظت، اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں جو متقی ہو۔ عربی پاکستانی فرمائے جو تمت کے زندگی عطا فرمائے اسلام، پھر اگر کرتے لفظ ہم ان اپنے متقی میں عطا فرما ملتا کیسے؟ مشاہد پہلی فرماتے ہیں روزوں کو کیا گیا جیسے کہ تم اللہ کو تتقو مندت رکھتا ہے التقوی، اور یا یہ سچ نبی ہر تقوی کو تقوی ان کے دل رہتا ہے، پھر سبب اور تقوی نبی سکھائی تو متقی۔ اللہ کے کرم کا کیا کہنا، آپ اندازہ لگائیے، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروایا۔ ایسا قاتل اور ظالم بادشاہ ایک مرتبہ پھنس گیا، کہتا آ گیا، دریا نیل کا پانی خشک ہو گیا اور اب صورت نظر نہیں آتی۔ چنانچہ لوگوں مائندے بادشاہ کے پاس آئے، کہنے لگے جی آپ تو خدائی کے دعوے کرتے ہیں، ہم پانی کو اور پانی نہیں، آپ کوئی انتظام ہے کہ ہمیں پانی مل جائے۔ فرعون نے ان سے وعدہ کر لیا 1 ہفتے بعد پانی، اور یہ قحط ختم ہو جائے گا۔ اب دن گزرتے گئے، کہتے ہیں کہ جب 2 دن باقی رہ گئے تو پھر فکر ہوئی کہ پانی نہ آیا تو میری تو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کلی کھل جائے گی اور میں لوگوں کے سامنے جھوٹا پڑ جاؤں، اب کروں تو کیا؟ فرعون اپنے گھر سے نکلا، سر پہ تاج نہیں تھا، پاؤں
پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اسی طرح اکیلا رات کی تاریکی میں دریا نیل کے پاس آ گیا کیونکہ گھر قریب تھا، دریا نیل کے اندر کھڑے ہو کے تھا، پانی نہیں تھا، دعا مانگی، اے اللہ میں لوگوں کے سامنے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں مگر دل میں جانتا ہوں تو اصل تو ہے، تو کائنات کو بنانے والا اور کائنات کو چلانے والا، اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں تیری عزت رکھ لے اور ہمارے اس قحط کو دور فرما۔ اس نے جب اللہ سے مانگی تو شور اس نے جو ہے نا بھاگ کے جان بچائی کیونکہ دریا نیل میں پانی کا سیلاب۔ اب اندازہ لگائیے کہ فرعون جیسے ظالم کی دعا اللہ اگر فرما لے، شیطان اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے مانگی رب انذرنی الی یوم یبعث، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، اللہ انک من المنذرین، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ جو پروردگار شیطان جیسے دشمن کو مہلت دے دیتا ہے، فرعون جیسے دشمن کو اللہ کی دعا فرما لے، ہم جیسے اگر کلمہ پڑھنے والے اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ہماری کیوں نہیں قبول فرمائے۔ اس لیے فارسی کا شعر ہے، دوستار کجا کنی محروم، دوستوں کو آپ اللہ کیسے محروم کر سکتے ہو کہ بنا نظر داری، اے اللہ دشمنوں پر بھی نظر ڈال دیتا ہے، جب تو دشمن نظر ڈالتا ہے تو اتنا رحیم و رحیم ہے، اے اللہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے دوست ہیں، تو ہمیں کیسے محروم کر سکتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل میں ہم پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ دل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو چہرے پہ داغ پڑے، چہرے پہ دانے بنے، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑے، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز صحیح یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے۔ وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ
ولا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا سا فقرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پور بنا دیتے ہیں. پہلی مرتبہ اس پر بات کر رہے ہیں تو کچھ تھوڑی سی کارگزاری بھی آپ کے سامنے کہہ دیں تاکہ آپ کو تعارف ہو جائے کہ اس راستے پر کیسے بندے کی زندگیاں بدلتی ہیں. یہ آج ایک مرتبہ کسی ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا، کافروں کا ملک تھا، ایک نوجوان دیکھنے میں بہت خوبصورت پرسنالٹی اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے پیتا ہوا جا رہا تھا. جب قریب سے گزرا اور اس نے اس عاجز کی طرف دیکھا تو 5-10 قدم آگے جانے کے بعد پھر واپس آیا اور ہیلو ہائے کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے I want to be like you. میں نے اس کی طرف دیکھا کہ منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، ہاتھ میں اس نے شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے. یہ عاجز سمجھا کہ شاید یہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں، پرواز کر رہا ہے، اور اس کو فقیر کا یہ لباس اچھا لگا تو پوچھا کہ آپ کو یہ پگڑی، امامہ اور جبہ وغیرہ اچھا لگا؟ کہنے لگا نو I want to be like you, I see some light on your face. میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ تمہارے چہرے پہ مجھے کچھ روشنی محسوس ہو رہی ہے. دل میں فوراً خیال آیا کہ اے اللہ، ہو سکتا ہے اس کے لیے ہدایت کا وقت ہو. تو اس عاجز نے کہا کہ یو کین بی ایون بیٹر دین می، آپ تو مجھ سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں. وہ کہنے لگا اوکے آئی ایم جسٹ کمنگ. سامنے ایک واش روم تھا، وہ نوجوان سیدھا اس میں چلا گیا اور اس نے دیکھتے دیکھتے وہ بوتل شراب کی ٹریش کین کے اندر پھینک ماری اور پھر اس نے اپنا ہاتھ منہ دھویا، کلی کی، فریش اپ ہوا اور فریش اپ ہو کے پھر اس عاجز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگا یہ میرا نام ہے، میں نے ٹوکیو یونیورسٹی جاپان سے کمپیوٹر انجینئرنگ میں MSc کی ہوئی ہے اور ایک کمپنی کے اندر میں مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی اچھی جوانی دی، خوبصورتی دی، اور میری جاب بہت اچھی ہے اور میرے آفس میں ادھر ادھر ارد گرد ہر طرف لڑکیاں کام کرتی ہیں. میرا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرتا. مجھے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے روز گناہ کی آفر ہوتی ہے اور میں ڈیلی گناہ کرتا ہوں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ جیسا کیسے بن سکتا ہوں. پھر کہنے لگا کہ میرے بارے میں یہ سمجھ لیں I eat everything, I do everything. ان دو لفظوں میں اس نے اپنی پوری زندگی کی ترتیب بتا دی. I eat everything, I do everything. اب ایسی اس نوجوان کی زندگی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نیک بننا چاہتا ہوں. اس عاجز نے اسے بتایا کہ بھائی توبہ کے کلمات پڑھو اور ایک ذکر قلبی کا طریقہ ہے، یہ عاجز آپ کو بتائے گا کرنا، اس کی برکت آنکھوں سے دیکھنا. وہ کہنے لگا مگر مجھے یہ بتائیں کہ میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ یہ جو میرے آگے پیچھے ہر وقت حور پریاں پھرتی ہیں، یہ مجھے گناہ سے پیچھے رہنے نہیں دیتی. اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بچنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بچانا آسان ہے. آپ اس عمل کو کر دیکھو، اس کی برکتیں دیکھنا. کہنے لگا ٹھیک. وہی بیٹھے بیٹھے اس عاجز نے اس کو بیٹھ کے کلمات پڑھائے اور یہی ذکر کا طریقہ سمجھایا، اور وہ بچہ بھی چلا گیا نوجوان، اور یہ عاجز بھی اپنی فلائٹ پر چلا گیا. 3 مہینے کے بعد اس کا خط آیا. اس عاجز نے اب بھی اس کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھا ہے. تو اس خط میں اس نے 2 باتیں لکھی. پہلی بات تو اس نے یہ لکھی کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی نماز نصیب ہو جاتی ہے. یہ اس نے پہلا پوائنٹ لکھا کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اور دوسرا پوائنٹ اس نے لکھا میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے کیسے بچا ہوا ہوں. اس عاجز نے پھر اس کا جواب تفصیلی لکھا اور اس کو سمجھایا کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں، ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہے. دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں سے حفاظت فرما لیتے ہیں. ملتان شہر میں ایک دفعہ اس عاجز نے بیان کیا، جب بیت کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تو اس عاجز نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی بیت ہو جاؤ، تم بھی بیت ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں ہو جاؤں گا ہو جاؤں گا.
اس عاجل نے جب دیکھا تو اسے کہا کہ بھئی کیوں پش کر رہے ہو، یہ تو خوشی کی بات ہے، دل کے سودے ہیں۔ تو وہ آدمی پھر اس عاجز کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کرنے لگا، کہنے لگا حضرت میں اس علاقے کا پولیس اسٹیشن کا انسپیکٹر ہوں، انچارج ہوں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، خود بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، مگر میں کیا بیعت کروں گا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس والوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے۔ وہ آگے سے انسپیکٹر آگے سے کہتے ہیں حضرت میری زندگی اتنی گندی ہے، جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے۔ اب بتائیے کہ جو بندہ اپنی زبانی کہہ رہا ہے کہ جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے، اس عاجز نے کہا کہ اس کے باوجود آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا حضرت پھر مجھے بھی بیعت کر لے۔ وہ انسپیکٹر پولیس کا بیعت ہو گیا، یہ عاجز پھر اگلی جگہ چلا گیا۔ کوئی 4 مہینے کے بعد دوبارہ پھر اسی جگہ گلگشت کالونی میں جانے کا موقع ملا۔ عصر کی نماز پڑھی تو جیسے ہی جانے کے لیے اٹھے کوئی آدمی آیا اور اس نے پیچھے سے آپ کے بندے کو ہگ کیا۔ اب یہ عاجز بڑا حیران کہ یہاں کوئی میرا بچپن کا کلاس فیلو تو ہے نہیں کہ جو اس قسم کی بے تکلفی کی حرکت کرے، یہ کون آدمی ہے جس نے آ کے مجھے پیچھے سے ہگ کر کے جکڑ لیا۔ تھوڑی دیر تو صبر کیا، جب چھوڑا تو اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی چھوٹی چھوٹی اس کے چہرے پر داڑھی، تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو وہی پولیس انسپیکٹر ہے۔ اس عاجز نے کہا او تھانے دار صاحب کیا حال ہے؟ تو جب یہ کہا تو اس نے فوراً آگے سے جواب دیا حضرت تھانے دار تو اس دن مر گیا تھا، اب آپ کا غلام زندہ ہے۔ پھر مسجد کے نمازیوں کے سامنے اس نے کہا آن ڈیوٹی SHO، کہنے لگا حضرت میں اب نے چہرے پر سنت بھی سجا لی ہے، نیک بن گیا ہوں، میں تہجد کی نماز روزانہ گھر میں پڑھتا ہوں اور فجر کی اذان روزانہ اس مسجد میں آ کر میں خود دیا کرتا ہوں۔ ایسی برکت کہ علاقے کا آن ڈیوٹی SHO گھر میں تہجد پڑھتا ہے اور محلے کی مسجد میں آ کے فجر کی اذان دیتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ اس بیعت اور نسبت کی اللہ کے ہاں بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ظاہری مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اخلاقی مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان فیکٹری میں مینیجر تھا، اس عاجز کا کلیگ تھا کسی زمانے میں۔ ایک دفعہ وہ مہمان خانے میں آیا، ہتھ کڑی لگی ہوئی، 2 پولیس والے ساتھ ہیں۔ یہ عاجز دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اس نے MSc کیمسٹری کی ہوئی تھی، MBA کیا ہوا تھا، بڑا لرنڈ بچہ تھا اور ایک مینیجر کے طور پہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ اس حالت میں دیکھ کے یہ عاجز بڑا حیران ہوا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت میرے اوپر اس وقت قتل کا مقدمہ ہے، میں جیل سے سپرنٹینڈنٹ پولیس سے اسپیشل اجازت لے کر آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں اور یہ پولیس والے میرے ساتھ ہیں۔ پوچھا بنا کیا؟ اس نے عجیب ہی سٹوری سنائی۔ کہنے لگا بڑے بھائی کی شادی ہوئی اپنی فرسٹ کزن کے ساتھ، 4-6 مہینے بڑے اچھے گزرے۔ ایک دن معمولی بات پہ کوئی دونوں میں بحث تکرار ہو گئی تو میری بھابھی روٹھ کر اپنے میکے چلی گئی۔ ہمارے گاؤں سے ان کے گاؤں کا فاصلہ کوئی 1 میل کا آمنے سامنے گاؤں ہے۔ میں جب شام ڈیوٹی سے واپس گھر گیا، پتہ چلا کہ بھابھی روٹھ کے چلی گئی۔ میں نے بڑے بھائی کو سمجھایا کہ نہیں، وی آر سیم بلڈ، ہمیں جانا چاہیے اور بھابھی کو منا کے لانا چاہیے۔ یہ نوجوان اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ فگر تھی اور سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ فگر تھی، تعلیم یافتہ، اور پورے فیملی کا سب سے زیادہ باعزت شخص تھا، پورا شہر اس کی عزت کرتا تھا۔ اتنے اچھے اخلاق والا، اتنا پیارا نوجوان۔ کہنے لگا میں نے اپنے بھائی کو گاڑی میں بٹھایا، میں نے کہا چلو بھابھی کو لے کے آتا ہوں۔ ان کے گھر گئے، بڑے اچھے طریقے سے ملے، انہوں نے چائے بنائی، بسکٹ دیے، کھائے پیے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی ہمارا تعلق ایک نہیں کئی طرح کا ہے، چھوٹی باتوں پہ نہیں روٹھا کرتے، چلیں آپ گھر چلیں۔ بھابھی بھی تیار ہو گئی، اس نے بھی اپنی سامان سمیٹ لیا، سامان گاڑی میں ہم نے رکھ لیا۔ جب بیٹھنے لگے بھابھی نے کوئی بات کر دی جس لفظ کو سن کر میرا بھائی پھر بھڑک اٹھا، اس نے بھی کوئی سخت لفظ کہہ دیا تو بھابھی آگے سے بول پڑی، بھائی بول پڑا، دونوں نے ایک دوسرے سے پھر بحث تکرار شروع کر دی۔ تو بھابھی کا چھوٹا بھائی آ گیا،
کون ہوتے ہو میری بہن کو تم اس طرح کہنے والے؟ اب عورت کی جو لڑائی تھی وہ مردوں میں آ گئی، دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ جب دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی تو اس کا ایک بھائی بھاگا اور اپنے کمرے کے اندر سے گن نکال کے لایا کہ تو کون ہوتا ہے میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے والا۔ اب جب وہ قریب آیا تو میرے بھائی نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے گن کے رخ کو جو موڑا تو وہ اسی کی طرف ہو گیا جس کے ہاتھ میں گن تھی اور ٹریگر دب گیا۔ جھگڑے کے اندر وہ جو بندوق چلی تو جو لانے والا بندہ تھا وہ خود موقع کے اوپر اسی وقت ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ ہم تو اس ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ اس کو اٹھائیں، ہاسپٹل لے جاتے ہیں، مگر وہ تو اسی وقت ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بھائیوں نے مجھے پکڑ لیا اور میری بابی کہنے لگی کہ ہاں اس پہ مقدمہ بنوائیں گے اور ہم اپنے بھائی کے بدلے میں اس کو پھانسی لگوائیں گے۔ تو میرا بھائی تو بھاگ گیا۔ اب وہ بابی ایسی چلاک کہ اپنے خاوند کو بچا رہی ہے اور مجھے کہنے لگی کہ اس کو پھانسی چڑھوائیں گے، یہ ان کے خاندان کا سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ بندہ ہے۔ پولیس آ گئی، میں مجرم کے طور پہ موقع پہ پکڑا گیا، ڈیڈ باڈی بھی مل گئی، گن بھی مل گئی، گواہ بھی مل گئے، جو کچھ کسی بندے کے قتل کا پروف ہو سکتا ہے وہ سب کا سب 100% موجود تھا۔ مجھے جیل پہنچا دیا گیا، ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا دی گئیں۔ میرے وکیل نے کہا کہ پولیس نے مقدمہ ایسا زبردست درج کیا ہے کہ آپ کے بچنے کی 100 میں سے ایک حصہ بھی امید نہیں ہے۔ دیوار پہ لکھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ میں دعائیں کرتا رہا، آپ کا خیال آیا تو میں نے آپ کے بارے میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ کل پتہ چلا کہ آپ واپس آئے ہیں تو میں نے پھر پولیس جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا اس سے بہت بڑی کوئی سفارش کروا کے اجازت لی کہ میں آپ سے دعاؤں کروانے کے لیے آنا چاہتا ہوں، چونکہ وہ بھی آپ کو جانتا تھا۔ اس نے پولیس والوں کو ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ پیر صاحب سے دعا کروا کے آؤ۔ اس لیے اب میں یہاں آیا بیٹھا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ کا کولیگ ہوں، اتنا میں آپ کا محبت کرنے والا دوست ہوں، ممکن ہے میری آپ کی آخری ملاقات ہو؟ اور یہ کہہ کے اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا۔ اب ایک بے گناہ نوجوان اور اس کی عمر بھی کوئی 28 سال ساری تھی اور اس کی شادی میں بھی ابھی کوئی 6 مہینے تھے جو ہونی تھی۔ اتنی پیاری اس کی شخصیت، پرسنالٹی، اتنے موٹے موٹے آنسو اس کے گر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ یہ میری اور آپ کی ممکن ہے آخری ملاقات ہو۔ کہنے لگا بتائیں میں کیا کروں؟ اس عاجز نے اسے بتایا کہ ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے مشائخ کے ذریعے اس عاجز کے سینے میں ڈالی ہے، آپ اس نسبت کے اپنا تعلق جوڑیں اور اللہ کے حضور اس نسبت کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نسبت کی بڑی لاج ہے۔ اس نے کہا جو کہیں گے میں کرنے کو تیار۔ چنانچہ اس عاجز نے اس کو یہی بیعت توبہ کے کلمات پڑھائے اور اس کو ذکر مراقبے کا طریقہ بتایا اور یہ بات سمجھائی کہ جب بھی نماز پڑھنا بس یہ دل میں دعا کرنا کہ اے اللہ میں ان مشائخ کے ساتھ روحانی تعلق رکھنے والا ایک غلام ہوں، ایک مصیبت میں مبتلا ہوں، ان مشائخ کی برکت سے مجھے مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ وہ نوجوان نم والی آنکھوں کے ساتھ چلا گیا، پرنم آنکھوں سے چلا گیا۔ اس عاجز کو پھر کہیں باہر جانا تھا ملک میں، پھر چلا گیا۔ 3-4 مہینے کے بعد پھر واپس جب اپنے ملک میں پہنچا تو گھر میں تھا کہ بیٹے نے ایک مٹھائی کا بڑا ڈبہ لا کر دیا کہ جی کوئی مہمان خانے میں آدمی آئے ہیں، انہوں نے سلام بھیجے ہیں اور مٹھائی آپ کے لیے لائے ہیں۔ مٹھائی کے ڈبے پر دیکھا تو ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ عاجز بڑا حیران ہوا، فوراً مہمان خانے میں پہنچا، دیکھا تو وہ ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ آزاد ہو گئے، بچ گئے؟ کہنے لگا حضرت یہ تو کوئی کرامت ہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر طرف کیا۔ بھائی کیسے؟ کہنے لگا کہ مسئلہ یہ بنا کہ جب ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو جو سرجن اس کا پوسٹ مارٹم کر رہا تھا اس نے اس کے جسم سے جو گولی نکالی جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کی پیمائش تو اس نے ملی میٹر میں کی، مگر غلطی سے لکھتے ہوئے اس کو انچ یونٹ میں اس نے لکھ دیا، یعنی سائز اس کا ملی میٹرک سسٹم میں اس نے لیا، مگر بائی مسٹیک جو پیپر پر اس نے لکھا تو اس نے 7 انچ سکیل لکھ دی۔ کہنے لگا کہ جب جج کے سامنے کیس پیش ہوا تو جج نے بلٹ کو دیکھا اور اس کا سائز پڑھا تو جج نے کہا کہ سرجن جو کہہ رہا ہے کہ اس بلٹ سے اس کی ڈیتھ ہوئی یہ وہ گولی تو نہیں ہے۔ اب جب اس پر بات آگے بڑھی
تو معاملہ شک میں آ گیا، اور قانون یہ ہے کہ جب کسی میں شک آ جائے تو پھر اس بندے کو پھانسی نہیں دی جاتی۔ جج نے اس کو بنیاد بنا کر مجھے باعزت بری کر دیا۔ یہ نسبت کی برکتیں ہیں، اللہ رب العزت یوں مصیبت سے بندوں کو بچا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں حاجی صاحب، ہم ان کو کہتے ہیں، جامعہ رحمانیہ کے نام سے ایک مدرسہ ان کے زیر سرپرستی چل رہا ہے، اپنے علاقے کے نواب ہیں۔ یہ عاجز بخاری شریف کی ابتدا کے لیے، افتتاح کے لیے یا آخری درس کے لیے وہاں حاضری دیتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حضرت میرا ایک کزن ہے، بڑا لینڈ لارڈ ہے اور اس پورے علاقے کا MNA ہے، ممبر نیشنل اسمبلی، اور وہ 35 سال سے ممبر نیشنل اسمبلی مستقل بن رہا ہے۔ علاقے کے اندر اتنا اس کا ہولڈ ہے کہ وہ اگر کسی کھمبے کو بھی اپنی طرف سے کھڑا کر دے تو لوگ اس کو بھی ووٹ دے کے MNA بنا دیں گے، پارٹی یہ ہو یا پارٹی وہ ہو۔ وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے، آزاد، اور ہر دفعہ MNA بن جاتا ہے، اس کے مقابلے پہ کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا۔ عوام اتنا اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ بنیادی وجہ کہ وہ اربوں پتی انسان ہے۔ یہ پورا شہر جو آباد ہوا یہ ان کی زمین ملکیت تھی، انہوں نے بیچی، لوگوں نے خریدی۔ اب پورے شہر کی زمین جس نے بیچی ہو تو اس کے ایسٹس کتنے ہوں گے؟ کہنے لگا کہ مگر ذاتی طور پر وہ بڑا بگڑا ہوا ہے۔ جوانی میں اس کے والد نے اس کو UK تعلیم کے لیے بھیج دیا اور وہاں جا کے وہ بالکل ویسٹرنائزڈ ہو گیا، اور جب وہ یہاں واپس آیا تو وہاں کے ماحول کو وہ یہاں خود لے کے آیا۔ دین سے اس کو کوئی مس نہیں، گھر میں اس نے پینے پلانے کا سسٹم ابھی بھی رکھا ہوا ہے، اس کے پاس دن رات کے مہمان اب بھی آتے رہتے ہیں۔ اس کی ذاتی زندگی اتنی گندی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن چونکہ مالدار ہے، لوگوں کے کام کرواتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اس کی ذاتی زندگی کا وہ جانے، ہمارے بیٹے کی نوکری لگوا دی، ہماری مصیبت دور کر دی، ہمارا کیس ختم کروا دیا۔ چونکہ وہ پبلک کے کام کرواتا ہے تو پبلک ووٹ اسی کو دیتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ لکھا پڑھا ہے، اس وقت اس کی عمر کوئی 65 سال کے قریب ہو چکی، تو اگر آپ اس کے ساتھ ملاقات کر لیں تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل جائے۔ اس عاجز نے کہا کہ ابھی تو فرصت نہیں، واپس جانا ہے، اتنا ہے کہ جب جاؤ تو اس کو اس عاجز کا سلام پہنچا دینا۔ جب اگلے سال پھر بخاری شریف کی تقریر کے لیے گئے تو حاجی صاحب بڑے خوش، حضرت میں نے پچھلے سال آپ کے سلام دیے تھے، اور MNA صاحب تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے یار آپ کے پیر صاحب آئیں تو میری بھی ملاقات کروانا۔ تو حضرت آج تو آپ کی میں نے ضرور ملاقات کروانی ہے۔ اس عاجز نے کہا کہ ان کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ اگر میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں تو بئس الفقیر علی باب الامیر، برا فقیر وہ ہوتا ہے جو کسی امیر کے دروازے پہ چل کے جائے، اور اگر آپ ملنے کے لیے آئیں گے تو نعم الامیر علی باب الفقیر، آپ نعم الامیر بنیں گے، فقیر کے پاس چل کے آئیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا بہتر ہے؟ جب حاجی صاحب نے جا کے اس کو کہا، اس نے کہا اچھا میری پجارو نکالیں، وہ تو وہی مدرسے میں ہی آ گیا۔ مدرسے کے طلباء نے دیکھا کہ MNA صاحب آ گئے، وہ بڑے حیران کہ اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں نظر آتا تھا، نہ جمعہ میں، نہ مسجد میں، نہ عید میں، یہ تو بندہ ہی اور طرح کا تھا۔ خیر وہ مدرسہ میں آیا، اس عاجز کے پاس کمرے میں بیٹھا، اس عاجز نے اس کے سامنے تھوڑی دیر توبہ استغفار کے عنوان پر بات کی۔ سنتا رہا، پھر کہتے ہیں حضرت توبہ تو وہ کرے جس کی کچھ نیکیاں ہوں اور کچھ گناہ ہوں، اور جس کے پاس ہو ہی گناہ، نیکی ہو ہی نہیں، وہ کیا کرے؟ اس عاجز نے سمجھایا کہ نہیں، آپ کے پاس بھی نیکیاں ہیں، گناہ بھی ہیں۔ کہنے لگا میں تو کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا دیکھو، نیکی صرف مصلے کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی، نیکی کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ آپ کے پاس بیوائیں آتی ہیں، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں کرتا ہوں۔ یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں؟ جی میں کرتا ہوں۔ دکھ اور مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ جی میں کرتا ہوں، یہ کام تو میں بہت کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ سب نیکی کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کے کام کی بھی توفیق دی ہے، بس مسلح کے ساتھ آپ کو لگاؤ نہیں۔ آپ کی زندگی کی ترتیب ذرا اس وقت تک کافروں والی ہے جو کافر ملکوں میں ہے، مگر چونکہ آپ کلمے پر ابھی قائم ہیں اس لیے ایمان سلامت ہے۔
آپ خدا کو مانتے ہیں، پیغمبر اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ملائکہ کو مانتے ہیں۔ کہنے لگا جی ہاں میرا ایمان تو پکا ہے۔ میں نے کہا باقی پھر سب غلطیاں معاف ہونے کے قابل۔ کہنے لگا جی اچھا پھر مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ اس عاجز نے اس کو یہی بیت کے کلمات پڑھائے اور اس کے قلب پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگائی اور اس کو کہا کہ بس آپ یہ ذکر مراقبہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ عاجز واپس آ گیا۔ اب ہوا کیا کہ یہ واپس گھر گئے تو ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حالت کو بدل دیا۔ اگلے دن یہ اٹھے اور اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ گھر میں جتنی شراب کی بوتلیں پڑی ہیں سب توڑ دو اور شراب گٹر کے اندر بہا دو۔ بیوی حیران کہ یہ کیسا نصیب والا دن چڑھا کہ میرا میاں آج شراب سے توبہ کر رہا ہے۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ جتنی ماڈل گرل قسم کی لڑکیاں آتی ہیں ان کو کہو کہ آج کے بعد میرے گھر کے دروازے ان کے لیے بند ہیں۔ وہ بیوی سوچنے لگی کہ میں تو دنیا میں آ گئی، میرے سامنے سب کچھ ہوتا تھا، میں بول نہیں سکتی تھی، آج میرا میاں ہر ایک سے توبہ کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے وہ جو 8-10 ماڈل قسم کی تھیں ان میں سے ہر ایک کو 10-10 لاکھ روپے دے کر ان کو کہا کہ جاؤ اپنا گھر خریدو، اپنا گھر بساؤ، آج کے بعد اس گھر میں تم نے نہیں آنا۔ ان سے بھی اس نے جان چھڑوا لی۔ اب تیسرے دن بیوی کے ساتھ بیٹھا ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہا تھا تو ٹی وی پہ خبر لگی کہ حج پروازیں شروع ہو چکی ہیں اور حاجی لوگ جا رہے ہیں۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے میری زندگی کے 65 سال گزر گئے، میں درجنوں مرتبہ یورپ امریکہ کا چکر لگا کے آیا مگر آج تک مجھے مکہ مدینہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میرا دل کرتا ہے میں بھی حج کروں۔ بیوی نے کہا کہ آپ تو ابھی جا سکتے ہیں، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہیں بیٹھے اس نے منسٹر آف ریلیجس افیئرز کو فون کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جناب آپ 35 سال سے MNA ہیں، آپ ابھی آئیں تو ہم آپ کو ایز اے اسپیشل کیس ابھی بھیج دیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان بنایا اور نیکسٹ ڈے اپنے شہر سے اسلام آباد پہنچا۔ انہوں نے حاجیوں کے ایک گروپ کا اسے امیر بھی بنا دیا اور اس کو روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، حج کے سفر میں اللہ نے اس کی زندگی بدل دی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس نے وہاں حاجیوں کی اتنی خدمت کی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ کوئی نواب ہے یا کسی کا زر خرید غلام ہے۔ ایسے مٹ کے خدمت کی اس نے، کھانے لا رہا ہے، حالانکہ یہ ہارٹ پیشنٹ بھی تھا۔ بہرحال جب یہ مدینہ طیبہ جانے لگا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ کے محبوب کے در پہ حاضر ہو رہا ہوں، میں اپنی شکل تو بنا لوں پہنچنے والی۔ چنانچہ اس نے چہرے کے اوپر داڑھی والی سنت سجانے کی نیت کر لی۔ اب یہ حج کے بعد واپس آیا، لوگ حیران، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ ریش سجی ہے، 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ اب شہر کے علماء کو پتہ چلا تو سب علماء نے مل کے مشورہ کیا کہ پہلے تو ہماری صرف بنتی نہیں تھی، اب یہ نیک بن گیا، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم چل کے جائیں اور ان کو جا کر مبارکباد دیں۔ چنانچہ شہر کے 30-35 علماء ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ یہ عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اتنے میں باہر بیل ہوئی۔ نوکر سے کہا کہ دیکھو کون ہے؟ اس نے کہا جی علماء ملنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ اپنے ڈرائنگ روم میں آیا، سب علماء سے گلے ملا اور مل کے کہتے ہیں جی آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے زمزم کھجوریں لاتا ہوں، پھر میں آپ کو حج کی کارگزاری سناؤں گا۔ علماء بیٹھ گئے۔ گھر آیا، بیوی کو کہا کہ اتنے علماء ہیں ان کے لیے زمزم کھجوریں دے دو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ وہ چھوٹے چھوٹے کپوں میں زمزم ڈالنے لگی، ان کے ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی، یہ اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اسی دوران ہارٹ اٹیک ہوا۔ جب بیوی زمزم لے کر آئی تو یہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ پہلی زندگی دیکھیں کیا تھی اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے بیت کی برکت سے موت کیسی عطا کی۔ حج کر کے آئے ہیں، معافیاں مانگ کے آئے ہیں، چہرے پہ سنت سجائی، سر پہ ٹوپی ہے، باوضو ہے، عصر کی نماز پڑھی، ہاتھ میں تسبیح ہے اور اس حالت میں ان کو موت آ جاتی۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے ان سے بیعت کی اور اس کے بعد اس عورت کا ان سے کوئی رابطہ بھی نہ رہا۔ 20 سال گزر گئے اور 20 سال گزرنے کے بعد جب اس عورت کی وفات کا وقت آیا تو وہ عورت کہتی تھی کہ وہ دیکھو مولانا بیٹھے ہیں اور مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ دیکھو مولانا بیٹھے ہیں کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ 2 مرتبہ اس نے کہا
اونچی آواز سے کلمہ پڑھا، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو یہ بیعت کی نسبت کی ایک برکت ہوتی ہے جو بندے کے ایمان کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا جوان بیٹا امریکہ میں 18 سال 17 سال کی جو عمر کو پہنچا تو وہاں کے کلبوں میں وہ پھنس گیا۔ والد اتنا پریشان، والدہ اتنی پریشان کہ کوئی حد نہیں۔ اب انہوں نے ساجد کے سامنے رونا رویا۔ ساجد نے کہا بھائی جیسا کیسا ہے بس اس کو بیعت کروا دو، اور پھر برکت دیکھو نسبت کی کہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس بچے نے والدین کی بات مان کر بیعت کر لی اور یہ نہ سمجھا کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ اب مشائخ کی دعاؤں میں اس کا حصہ پڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا کو بدلنا شروع کیا۔ 1 سال کے اندر وہ بچہ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ نیو یارک میں میرے پیچھے ایک وقت میں 10 لڑکیاں ہوتی تھیں جو مجھے گناہ کی طرف مائل کرتی تھیں، میں ایک کا فون بند کرتا تھا اور دوسری کا اٹینڈ کرتا تھا، دوسری کا بند کر کے تیسری کا اٹینڈ کرتا تھا، اور 10 کی 10 کو پتا تھا کہ اس کا 10 سے تعلق ہے، مگر سب کمپیٹ کر رہی تھیں کہ اس کو کون اپنا لے۔ اس گناہ بری زندگی سے اللہ تعالی نے اس بچے کو توبہ کی توفیق دی۔ اس وقت ایک دارالعلوم میں رابعہ کے اندر وہ پڑھ کر عالم بن رہا ہے۔ ایسی زندگیاں اللہ بدلتے ہیں۔ حالانکہ 18 سال کی عمر میں ایسی گندی عادتوں میں اور لڑکیوں کے ماحول میں، اور وہ بھی انگریز لڑکیاں، انسان کا نکل آنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ بڑوں ہمارے مشائخ کی دعائیں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ ہمارے سلسلے میں اوپر جو لوگ گزرے وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے تھے، اور انہوں نے قیامت تک آنے والے سلسلے میں داخل ہونے والے سب لوگوں کے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں۔ اللہ ان کی برکت سے ایمان کی حفاظت فرما لیتے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ریونین میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں کے ایک عالم بیت تھے اور ان کے سب بیٹے اور بیٹیاں عالم، حافظ، قاری، عالمات، حافظات، قاریات تھیں۔ این خانہ ہم آفتابس، اس گھر کا ہر فرد سورج چاند کی طرح چمکتا تھا۔ لیکن ایک ان کا بیٹا جس نے فرانسیسی زبان پڑھی اور یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گیا، وہ لڑکا ایسے ماحول میں پھنسا کہ سرے سے دہریہ بن گیا۔ اب گھرانہ علماء کا اور ایک بیٹا ان میں سے دہریہ، بے عمل بے نماز نہیں، وہ سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا۔ وہ عالم یہ واقعہ خود سنانے کے بعد کہنے لگے کہ ہم میاں بیوی راتوں کو روتے روتے رہ جاتے کہ یہ ہمارے گھر میں سے ایک بچہ کیسا نکل آیا، کسی کو بتا بھی نہ سکتے۔ میں مسجد کا پیش امام، لوگوں میں میری اتنی عزت قدر، میرے بچے اتنے نیک، میری بیٹیاں اتنی نیک، اور ان میں سے ایک گھر کا فرد وہ دہریہ بن گیا۔ کہنے لگا ہمارے حضرت بھی آتے تو ہم شرم کے مارے ان کو بھی نہ بتا سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس طرح مریض کو چاہیے کہ ہر بیماری اپنے ڈاکٹر کو بتائے تب علاج ہوگا، اسی طرح مرید کو بھی چاہیے کہ اپنی روحانی ہر بیماری کی اطلاع شیخ کو ضرور دے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ اگر مریض شرم کرے کہ میں ڈاکٹر کو بیماری کیسے بتاؤں تو اس کی بیماری کا علاج نہیں ہوگا۔ اسی طرح مرید شرم کرے کہ میں اپنا یہ گناہ کیسے بتاؤں تو اس کا علاج نہیں ہوگا۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ مرید کو چاہیے کہ شیخ کے سامنے دل کا حال اس طرح کھولے جیسے کوئی لڑکی اپنی ماں کے سامنے اپنا سب کچھ کھول دیتی ہے۔ تو خیر ایک دن انہوں نے حضرت کے سامنے اپنے دل کا غم کہہ ڈالا۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بیعت کروا دو۔ ان کا حضرت وہ تو نہ دین کو مانتا ہے نہ خدا کو مانتا ہے، وہ بیعت کہاں ہوگا؟ حضرت نے کہا آپ والد ہو، اسے سمجھا بجھا کے بیعت کروا دو۔ اب اس کے والد نے بات کی، لڑکا کہنے لگا نہ میں خدا کو مانتا ہوں، نہ نبی کو مانتا ہوں، نہ اسلام کو مانتا ہوں، میرا کیا واسطہ؟ والد صاحب نے کہا بیٹا ہم سب بیعت ہیں، تم بھی بیعت کر لو۔ جب زیادہ پش کیا تو وہ کہنے لگا کہ اچھا آپ لوگوں کی مجبوری سے میں بیعت تو کر لیتا ہوں مگر میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں۔ انہوں نے حضرت صاحب سے پوچھا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو کرنے کے لیے کچھ کہا بھی نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا کہ یہ کرنا وہ کرنا، کچھ نہ کرے، فقط بیعت کے کلمات پڑھے اور پھر اس کی برکت آپ دیکھیے۔ چنانچہ ماں باپ نے پھر اگلے دن سمجھایا، حتیٰ کہ اس بچے نے حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر توبہ کے کلمات پڑھ لیے۔
وہ نہ سمجھ سکا کہ کسی اللہ والے کے پڑھانے پر جو یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں اس توبہ کو ایک نسبت ہوتی ہے بزرگوں کے ساتھ۔ اب کیا ہوا کہ وہ گھر میں تو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن حضرت سے ملتا ہی نہیں تھا۔ اب بیت کی برکت کے بعد اس کے دل میں حضرت کی عقیدت محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی، چنانچہ کبھی وہ گھر سے کھانا لا کے حضرت کے سامنے دسترخوان بچھا دیتا، کبھی پانی لا کے دے دیتا، کبھی دروازہ کھول دیتا، کبھی محفل میں بیٹھ کے 2 باتیں سن لیتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی دنیا کو ایسے بدلا، اس نے باقاعدہ اسلام قبول کیا، نمازیں شروع کی، چہرے پہ سنت سجائی، اپنی وضاقتہ مسلمانوں والی بنائی، تہجد گزار بن گیا، اور اگلے 2 سالوں میں اس نے ذکر پر اتنی محنت کی کہ 2 سالوں کے بعد ہمارے حضرت نے اس کو اجازت خلافت عطا فرمائی۔ وہ پروفیسر یونیورسٹی کا، پھر اس نے دین کا کام کیا۔ اس وقت ہزاروں طلباء نوجوانوں کے لیے وہ شیخ اور مرشد بن کے کام کر رہا ہے۔ یہ نسبت کی برکت ہوتی ہے کہ دہریوں سے بھی اللہ تعالیٰ پھر دین کا کام لے لیا کرتے، اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست حافظ صاحب تھے، ایسی ایمان کی حفاظت، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی اور اپنے بھائی کو کہتے ہیں اس عاجز کا نام لے کر کہ حضرت صاحب کو میرے سلام دے دینا اور تم گواہ رہنا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ کہہ کے اس حافظ صاحب نے کلمہ پڑھا اور مسجد میں وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ ایسی موت اللہ دیتے ہیں ایمان والی، یوں اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمارے ایک دادا پیر خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ جس بندے نے اس عاجز سے بیٹھ کے کلمات پڑھے اور اس عاجز نے ان کے قلب پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کہی، اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ ایسی مقبول دعائیں ہیں ہمارے مشائخ کی کہ اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ آخری سنا کر بات مکمل کروں گا۔ ہمارے اپنے محلہ میں اس عاجز کے کلاس فیلو ہیں، الحمدللہ اس عاجز کو جتنی محبت دنیا میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے ملک میں ملتی ہے، اور جتنی محبت اپنے ملک میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے شہر میں ملتی ہے، اور جتنی محبت اپنے شہر میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے محلے میں ملتی ہے، اور جتنی محبت اپنے محلے میں ملتی ہے الحمدللہ اس سے زیادہ محبت اپنے گھر میں ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کا پیر ہلکا ہوتا ہے، الحمدللہ اس عاجز پر اللہ کا ایسا فضل، اللہ نے گھر میں بھی اس عاجز کو پیر بنا دیا۔ اس عاجز کی اہلیہ بیوی بھی ہے اور مریدہ بھی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ محلے کی وہ لڑکیاں جن کے ساتھ یہ عاجز پرائمری میں پڑھتا تھا یا جن کے ساتھ بچپن میں گلیوں میں کھیلتا تھا وہ آتی ہیں اور بیت ہوتی ہیں تو اس عاجز کی اہلیہ بڑی حیران ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ بچپن کی لڑکیاں تو آدمی کی حقیقت کو جانتی ہیں کہ اس وقت بندہ چھوٹا ہوتا ہے اور طرح کی زندگی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی شان کہ جن گھروں میں کھیل کھیل کر یہ عاجز جوان ہوا، آج ان کی بچیاں، ان کی اولادیں سب کی سب الحمدللہ اس عاجز سے بیت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی پاکیزہ جوانی عطا فرمائی کہ اپنے محلے کی گلی کی بہو بیٹیاں بچیاں دادیاں نانیاں سب کی سب اس عاجز سے بیت کا تعلق رکھتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس عاجز کے ایک کلاس فیلو تھے، وہ بھی اس عاجز سے بیت، اور ان کے والد صاحب بھی اس عاجز سے بیت، حالانکہ ان کے والد تو میرے والد کی عمر کے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے محبت دل میں ان کے ڈال دی، لہذا انہوں نے اس عاجز سے بیت کر لی۔ اب وہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے یہ واقعہ مسجد کے اندر باوضو ہو کر سارے نمازیوں کو سنایا۔ یہ واقعہ ہم نے بھی سنا تو ہم نے ان کو بلا کر خود بھی یہ واقعہ براہ راست سنا۔ وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب بیمار تھے، توجہ سے بات سنیے گا، میرے والد صاحب بیمار تھے حتیٰ کہ ان کے آخری لمحات شروع ہو گئے۔ ہم 4-5 بھائی 2-3 بہنیں سب ان کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھ کر دعائیں کرنے لگے، رونے لگے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ عجیب کیفیت تھی، اور والد صاحب آخری سانس لے رہے تھے۔ کہنے لگے کہ میں والد صاحب کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا اور میں نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں میری ایک بہن نے اشارہ کیا کہ ابو کے پاؤں تو بالکل ٹھنڈے بے جان ہو چکے۔
تھوڑی دیر بعد اس نے اشارہ کیا کہ دیکھو ابو کے گھٹنے بھی ڈھلک گئے، ٹانگیں ڈھلک گئیں. ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی روح گویا پاؤں کی طرف سے سمٹ کر گھٹنے تک آ گئی. سانس اکھڑا نہیں تھا، تیز ہو گیا تھا اور لگتا تھا کہ بس چند منٹ کی بات ہے. کہنے لگے کہ ایسے میں نے والد صاحب کے چہرے